العالمين والعاقبة للمتقين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی کی سنت ہے، اس کا ایک قانون ہے کہ ہر چیز میں کچھ چیزوں کو فضیلت دیتا ہے. ایسے انسانوں میں انبیاءوں کو فضیلت دی. انبیاء میں کچھ مخصوص رسول ہے، اولی العزم من الرسل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ ہے. اس طرح کے بڑے بڑے کو دیگر انبیاء ایسے ہی مہینوں میں رمضان کے مہینوں کو خصوصی فضیلت دی، دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت دی. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے. اور جس کو چاہے جس پر فضیلت دے سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو بھی کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسان سے سوال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے چیزوں کو، مہینوں کو، جگہوں کو فضیلت دی ہے، ایسے کچھ محترم مہینے بنائے ہیں. کچھ مہینے ایسے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں، جب اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر نہیں آئے تھے، اسی زمانے سے ان مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا، اس کی عزت کی جاتی تھی، اس کا احترام کیا جاتا تھا. ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی نہیں ہوتی تھی، جھگڑا نہیں ہوتا تھا، جنگ بندی ہوتی تھی. یہاں تک کہ ان مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی سامنے ہوتا تو وہ اس کو مارتے نہیں تھے. اتنا احترام تھا جاہلیت کے زمانے میں. وہ 4 مہینے تھے، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، جیسے ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جو مہینہ ابھی شروع ہو چکا ہے. آج اس کی 4 تاریخ ہے، رجب کا مہینہ. یہ مہینہ بھی ان مہینوں کے اندر شامل ہے جن کو شریعت نے محترم قرار دیا ہے. زمانے جاہلیت سے چونکہ اس کا احترام تھا، اسلام نے بھی اسی احترام کو باقی رکھا ہے. قرآن مجید میں چونکہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے نوٹ ہو چکے ہیں. 12 مہینوں کی تعداد شروع سے مقرر ہے. منہا 4 حرم، 4 مہینے ان میں سے ایسے ہیں جو محترم مہینے ہیں. 4 مہینے محترم مہینے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن نے بھی کہا یہ 4 مہینے محترم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ 3 متوالیات، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں، جس میں بتایا گیا ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور 1 رجب کا مہینہ ہے. جو قبیلہ مضر قبیلہ تھا وہ خاص طور پر اس مہینے کی عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا. شریعت نے اس کو بھی بحال رکھا. تو ان 4 مہینوں کی عظمت جاہلیت میں بھی تھی. کہا جاتا ہے کہ ان 3 مہینوں کی عظمت اس لیے تھی کہ ذی قعدہ کے مہینے میں وہ حج کی تیاری کرتے تھے. قعدہ ان کے معنی بیٹھنے کے ہیں، اس میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، وہ حج کی تیاری میں بیٹھتے تھے. اور ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ، محرم کا مہینہ جو تھا وہ حج سے جو قافلے جاتے تھے ان کے پہنچتے تو دیر ہو جاتی تھی. 1 مہینہ حج سے پہلے کا، 1 مہینہ حج کے بعد کا، ان 3 مہینوں کو حج کے ساتھ ملا کر انہوں نے محترم قرار دیا کہ اس میں جنگ و جدال نہیں ہوگا. اور کیونکہ مضر کا قبیلہ اور رجب کے مہینے کو زیادہ اہمیت دیتا تھا تو یہ 4 مہینے ہو گئے. رجب کے مہینے کی حکمت خاص طور پر علماء نے لکھی ہے کہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے. تو رجب کے مہینے سے تیار کروایا جاتا ہے. گناہوں سے بچنے کی عادت، لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، نافرمانی سے بچنے کی عادت رجب کے مہینے سے شروع ہو جائے.
عبادت کی عادت، صدقہ و خیرات کی عادت رجب کے مہینے سے اگر شروع ہو جائے گی تو پھر رمضان کا جب مہینہ آئے گا تو ہم تیار رہیں گے. تو یہ رجب اور شعبان رمضان کے لیے مقدمے کے طور پر ہے، اس کی تیاری کے لیے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے ہم پوری طرح سے تیار ہو جائیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ ایسا ہے جیسے کوئی درخت کی بیج بوتا ہے، تو رجب کے مہینے میں گویا بیج بوتا ہے، شعبان کے مہینے میں پانی ڈالتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اس کو کاٹتا ہے، کھیتی کو کاٹتا ہے. تو یہ لوگوں نے حکمتیں اس کی بیان کی ہے. چونکہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ محترم مہینہ ہے، آج افراد تفرید ہے. بعض وہ حلقے ہیں، وہ لوگ ہیں جہاں ان مہینوں کا حد سے زیادہ احترام ہوتا ہے، جو چیزیں شریعت میں نہیں ہیں وہ چیزیں بھی شامل کی جاتی ہیں. حالانکہ رجب کا مہینہ، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص اور مخصوص عبادت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نماز ہے، فلاں نماز ہے، فلاں قربانی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں مخصوص عبادتیں ہیں. ان میں سے کسی عبادت کی صحیح حدیث میں ہمیں سند نہیں ملتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ رجب کے مہینے میں خاص اور مخصوص عبادت ہو. ایسے ہی رات جاگنے کے لیے بھی رجب کے مہینے میں خاص طور پر 27ویں شب معراج کہا جاتا ہے اس کو، لیکن 27ویں شب ہی شب معراج ہے، کسی صحیح سند سے تو ثابت نہیں ہے. بہت سارے اقوال ہیں، ایک قول اس میں سے یہ بھی ہے. اگر ثابت بھی ہو جائے تو اس رات کے اندر مخصوص اعمال، مخصوص عبادات، اس کی تو کوئی سند نہیں ہے. تو اس لیے 27ویں رات میں بھی خاص عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام مہینوں میں جیسے عبادت کرتے ہیں اس مہینے میں کریں، زیادہ کریں، نوافل کی زیادہ پابندی کریں. نفل روزے رکھنے ہیں تو عام مہینوں میں جیسے رکھتے ہیں آج اس مہینے میں بھی رکھیں، شاید ذرا زیادہ رکھیں. رات جاگنے کی عادت اور مہینے میں بھی تھی، اس مہینے میں اور زیادہ رات میں عبادت کا احترام کریں. لیکن کسی خاص دن کو، کسی خاص رات کو، کسی خاص نماز کو، کسی خاص عبادت کو اس مہینے کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے. تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کی اپنی کوئی خاص عبادت نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر؟ اس مہینے کی خاص چیز جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا اس کو، ایک تو یہ کہا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے اشہر حرم میں، محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. آپ کہیے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کی جائے گی. اپنی طرف سے ہم کسی پر حملہ نہیں کر سکتے، چاہے کتنا بڑا دشمن ہو. البتہ دشمن اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا جواب دے سکتے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. ان مہینوں میں اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو آپ اس کی برابری میں جواب دے سکتے ہیں. لیکن از خود ان مہینوں میں حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے جہاد جیسا مقدس عمل بھی اس مہینے میں روکا گیا. ممکن ہے اس سے آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، دشمنی کی نوبت آ جائے، اس سے روکا گیا ہے. دوسری چیز تو قرآن مجید میں بیان کیا گیا اس کو فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اپنے اوپر ظلم نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرنے کا مطلب ان مہینوں میں گناہ کے کام نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، آپس میں دشمنی نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو. اس مہینے کی قدر و قیمت یہ ہے. حالانکہ یہ چیزیں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، نافرمانی، گناہ ہر مہینے میں حرام ہے، لیکن اس مہینے میں اس کی اہمیت خاص طور پر بڑھ جاتی ہے کہ اس میں گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ اس مہینے کی خصوصیت بیان کی گئی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. ایک طرف کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، کچھ ہم جیسے لوگ ہیں کہ ہمیں احساس نہیں رہتا ہے. محترم مہینے آتے ہیں جاتے ہیں،
ہم عام مہینوں کی طرح اس کو بھی گزارتے ہیں. ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ محترم مہینہ رجب کا آ چکا ہے. اب پچھلے دنوں کے اندر اور آج کے دنوں میں رجب کے مہینے میں، پچھلے مہینوں میں اور اس رجب کے مہینے میں کیا ہمارے اندر تبدیلی آتی، اس پہ ہمیں ذرا سا غور کرنا چاہیے. قرآن میں چونکہ اہمیت بتائی گئی، محترم کہا گیا، تو ہمیں سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے اور محترم سمجھنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا اس کی پامالی نہیں کر سکتے، ہم اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. قرآن میں صاف کہا اللہ کی جو شعائر ہیں، اللہ کی شعائر کا مطلب نشانیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہا. صفا مروہ ہے اللہ کی نشانیاں، کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی، مساجد اللہ کی نشانی، اذان اللہ کی نشانی، ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. ایسے کا ولا الشہر الحرام، محترم جو مہینہ ہے اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر ہم نافرمانیوں کو، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو حلال نہیں سمجھ سکتے، بلکہ قرآن میں یہاں تک کہا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. اللہ کی حرمتوں کو، اللہ کی محترم چیزوں کو جو محترم قرار دیتا ہے، اس کی عظمت کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اب ہم ذرا سوچیں، محترم مہینہ آ رہا ہے، کہاں تک ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ محترم مہینے اور غیر محترم مہینے میں فرق تو دور، اور زیادہ اس کے اندر لاپرواہی بڑھ رہی ہے. محترم مہینہ ہے، اس کی راتیں عبادت میں گزرنی چاہیے تھی، لیکن آج کل اس مہینے کی، میں نہیں کہتا کہ آمدن کیا جا رہا ہے، احساس نہیں ہے، ہماری کوتاہی ہے، میری کوتاہی ہے کہ ہم جیسے لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ اس مہینے کی کتنی عظمت ہے، اس مہینے کا کتنا احترام ہے، ہم بتاتے نہیں ہیں. پھر لوگ بیچارے کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ گناہ ہمارا ہے، غلطی ہماری ہے، میں خود اس کا اعتراف کرتا ہوں. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے کی رات کو ہم ایسے کاموں میں نہ گزاریں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ ہو. آج افسوس ہوتا ہے محترم راتیں آ رہی ہیں، لیکن راتوں کو ہمارے نوجوان کھیلوں میں اور لہو و لعب میں گزار رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. اللہ کی حرمت کی پامالی کی طرح یہ علماء بیٹھے ہوئے، ان سے آپ لوگ پوچھیے کہ کیا عظمت ہے، کیا ان مہینوں کے اندر، ان خاص طور پر اس مہینے کے اندر، اس کی مقدس راتوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. ہمارے بڑے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیے اور پھر کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. میں امید کرتا ہوں کہ اس مہینے کی قدردانی ہم پہلے سے زیادہ کریں گے. ممکن ہمیں معلوم نہیں تھا، آج معلوم ہوئی کچھ چیزیں، مزید چیزوں کو اپنے علماء سے معلوم کر کے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے مطابق قدر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.